سب کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری شاید انہی کا نام ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی سنیں گے، نعمان کی کہانی۔ ایک ایسا شخص جس کے تقوی کی مثالیں دی جاتی تھی، لیکن اس کی اصل حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ یہ کہانی دکھاوے اور حقیقت کے درمیان ایک بہت گہرے فرق کو ہمارے سامنے لاتی ہے۔ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ نعمان کی کہانی میں بھی اس کی قبر ہی وہ جگہ بنی جہاں زندگی کا اصل حساب کتاب شروع ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب دنیا کی نظریں ہٹ گئیں تو قبر کی اس تنہائی میں آخر اس کے ساتھ ہوا کیا۔ دنیا میں تو لوگ نعمان کو ایک ولی سمجھتے تھے، جنت کا حقدار مانتے تھے، لیکن اس کی قبر نے ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھایا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہ انکشاف ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں کی رائے اور اللہ کے علم میں کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس راز کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ نعمان نے دنیا کے سامنے اپنی کیسی تصویر بنا رکھی تھی۔ وہ آخر کرتا کیا تھا؟ اس کی کیسی عادتیں تھیں جن کی وجہ سے لوگ اسے اتنا نیک اور پرہیزگار سمجھتے تھے؟ دیکھیے، مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھنا دین سے گہری محبت کی ایک بہت بڑی نشانی مانی جاتی ہے، اور نعمان اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہر نماز میں سب سے آگے ہو، تاکہ لوگ اس کی عبادت گزاری کے قائل ہو جائیں۔ یہ اس کے نیک نظر آنے کے پلان کا ایک اہم حصہ تھا۔ صرف نماز ہی نہیں، نعمان کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ تسبیح ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اس نے خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کیا جس کا دل ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، اور لوگوں نے اس کے ظاہری عمل پر پورا یقین بھی کر لیا۔ لوگوں کا اس پر یقین اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ وہ اسے چلتا پھرتا جنتی کہتے تھے۔ سوچیں، یہ کسی کے لیے سب سے بڑی تعریف ہو سکتی ہے، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس ظاہری نیکی کے پردے کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، اور یہی غلط فہمی اس کہانی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ لیکن زندگی بھر کی یہ نمائش، یہ دکھاوا ایک دن اچانک ختم ہو گیا۔ نعمان کی موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی کہانی ایک نئے اور بہت ہی غیر متوقع موڑ میں داخل ہو گئی۔ فجر سے کچھ دیر پہلے، یعنی عبادت کے وقت کے قریب، دل کا دورہ پڑنے سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگوں کے لیے تو یہ ایک بہت اچھی موت کی نشانی تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے اپنے ایک محبوب بندے کو بہترین حالت میں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اس کے جنازے میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ ہر آنکھ رو رہی تھی، ہر زبان اس کی تعریف کر رہی تھی۔ لوگ اسے ایک ولی، اللہ کا دوست کہہ رہے تھے، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اصل حقیقت ان کی سوچ سے کتنی زیادہ مختلف تھی۔ لیکن جیسے ہی اسے قبر میں اتارا گیا اور آخری مٹھی مٹی کی ڈالی گئی، دنیا کا کھیل ختم ہو گیا اور آخرت کا حساب شروع ہوا۔ اب نعمان کو اس امتحان کا سامنا کرنا تھا جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، جہاں نہ کوئی دیکھنے والا تھا اور نہ ہی کوئی تعریف کرنے والا۔ قبر کی تنہائی میں دو فرشتے، منکر اور نکیر، آئے اور انہوں نے انسان سے پوچھے جانے والے 3 بنیادی سوالوں میں سے پہلا اور سب سے اہم سوال کیا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نعمان نے تو اپنی زندگی میں یہ جواب ہزاروں بار زبان سے دہرایا تھا۔ اس نے فوراً کہا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہ کامیاب ہو گیا، کہ اس کا علم اور اس کی یادداشت اسے بچا لے گی، لیکن یہ سکون بہت ہی تھوڑی دیر کا تھا۔ اسی طرح جب فرشتوں نے باقی 2 سوال پوچھے، تیرا دین کیا ہے اور اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجی گئی، اس نے فوراً جواب دیا، میرا دین اسلام ہے اور وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ بچ گیا ہے۔ اس کے سارے جوابات بالکل درست۔ لیکن سوال و جواب کا یہ مرحلہ تو صرف پہلا قدم تھا۔ اب وقت تھا اصل حساب کا، علم کا نہیں بلکہ عمل کا۔ اور یہیں سے نعمان کی اصل آزمائش شروع ہوئی، ایک ایسی آزمائش جس کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ تب فرشتوں نے وہ سوال پوچھا جس نے نعمان کی روح تک کو ہلا دیا، تمہارے جواب درست ہیں، لیکن ان جوابات کی تصدیق کرنے والے تمہارے اعمال کہاں ہیں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب نعمان کو احساس ہوا کہ صرف زبان سے دعویٰ کرنا کافی نہیں تھا۔ آخرت کی اصل کرنسی علم نہیں بلکہ وہ عمل تھا جو خلوص نیت سے کیا جائے۔ اور پھر اس کے اعمال ایک ایک کر کے سامنے لائے گئے۔
حساب کتاب میں ہیرا پھیری، تجارت میں ڈنڈی مارنا، مذاق اور ہنسی کے آڑ میں دوسروں کی غیبت کرنا، یہ وہ گناہ تھے جنہیں وہ دنیا میں بہت معمولی سمجھتا تھا، لیکن یہاں ہر چیز کا حساب ہو رہا تھا۔ اور سب سے بڑا جرم لوگوں کے سامنے نیک بننا مگر تنہائی میں اللہ سے دھوکہ کرنا۔ پھر اس کے تمام برے اعمال نے ایک بدصورت، ناقابل برداشت حد تک بدبودار مخلوق کی شکل اختیار کر لی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جب نعمان نے شدید خوف سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے جواب دیا، میں تمہارے اعمال ہوں۔ یہ تھی اس کی زندگی کی اصل حقیقت۔ اپنی اصل حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے نعمان مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، یا اللہ، مجھے صرف ایک اور موقع دے دے، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب نعمان مکمل مایوسی میں ڈوب چکا تھا اور عذاب اس کے سر پہ کھڑا تھا، اچانک اس کی قبر میں روشنی کی ایک کرن دکھائی دی۔ یہ کیا تھا؟ یہ نجات کہاں سے آ رہی تھی جبکہ اس کے اپنے اعمال تو اسے صرف تباہی کی طرف لے جا رہے تھے؟ فرشتوں نے اسے بتایا، تجھے تیرے اعمال نے نہیں بچایا، ایک چیز ہے جس نے تجھے مکمل تباہی سے بچا لیا ہے، اور وہ ہے تیری ماں کی دعا۔ وہ ماں جس کی خدمت کو وہ اکثر ضروری نہیں سمجھتا تھا، وہی اس کی نجات کا واحد ذریعہ بنی۔ جب وہ دنیا کی دولت اور لوگوں کی تعریفیں جمع کرنے میں مصروف تھا، اس کی بوڑھی ماں ہر رات تہجد میں اٹھ کر اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ وہ اکثر اس کی خدمت میں سستی کر جاتا تھا، مگر اس کی ماں کی محبت اور دعاؤں میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ آج اسی بے لوث محبت کی طاقت اس کے کام آئی تھی۔ تو ماں کی دعا نے اسے مکمل ہلاکت سے تو بچا لیا، لیکن اس کا حتمی انجام کیا ہوا؟ اور ہم سب کے لیے اس پوری لرزہ خیز کہانی میں کیا سبق پوشیدہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کی ماں کی دعا کی برکت سے اس پر سے عذاب تو ہٹا لیا گیا، لیکن اسے جنت کی نعمتیں بھی عطا نہیں ہوئیں۔ وہ روز قیامت تک سزا اور سکون کے درمیان ایک درمیانی حالت میں قید ہو گیا۔ یہ ایک لامحدود انتظار ہے، اس امید اور خوف کے ساتھ کہ حتمی فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ حالت، جسے برزخ کہتے ہیں، خود ایک بہت بڑی تنبیہ ہے۔ نعمان کی کہانی ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ ہم سے پوچھتی ہے، ہم کس کے لیے جی رہے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال لوگوں کی واہ واہ اور تعریف حاصل کرنے کے لیے ہیں، یا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے؟ کیونکہ آخر میں جب سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے تو صرف وہی عمل کام آئے گا جو خالص نیت سے کیا گیا ہو۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس کی منظوری چاہتے ہیں۔